جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ. تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح. یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے. تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو. کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی. اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے. کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا. کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا. اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. اور پھر ریزروڈ سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزروڈ سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے. ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرا کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے.
نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے، لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے، پھر ہم اس کو معاف کریں گے.